میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اب ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم قرآن پاک کو کھولیں گے اور اس میں یہ سیغے ہم نکالیں گے اور ان کے معنی ہم نکالیں گے، ٹھیک ہے. پہلے ہم تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں وہ کیا ہے. یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں دارابا، ٹھیک ہے، کیا آ جائے گا؟ دارابا، مارا اسے ایک آدمی نے، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی لفظ آئے گا نا ایسے، جیسے ناصرہ، مدد کی اسے ایک آدمی نے، سیغہ واحد مذکر غائب، ایسے ہی ہوگا. تینوں پر زبر ہوگی، یا کبھی ایک پر زیر ہو جائے جیسے سامی آ، ایسے ہوگا، لیکن پہلے پر زبر اور آخر والے پر زبر ہوگی. دارابا مارا ان دو مرا، ٹھیک ہے. دارابو مارا ان سا مردون، یہ تینوں یہ جو غائب مذکر غائب کے ہو گئے. دارابت، اب جب دارابت آئے نا آخر تا ساکن ہو جائے، آپ سمجھ لیں کہ یہ واحد مونس کا صیغہ ہے. مارا اس ایک عورت نے، واحد مونس غائب. دارابت جب آ جائے، ٹھیک ہے. دارابتا مارا ان دو عورتوں نے. دارابنا، ٹھیک ہے. یہ تھا دارابا تھا، یہ دارابتا ہے. دارابت سے دارابتا تثنیہ مؤنث غائب. دارابنا مارا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے. یہ ان کی پہچان ہے. دارابنا جمع مؤنث غائب، آخر میں نون پر زبر ہوگی، تو اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا نا وہ ساکن ہوگا. لازمی نہیں کہ سارے دربن آئے، نصر نہ آ جائے گا، فتح نہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. بس لیکن پیٹرن یہی ہوگا. اچھا، تو یہ ہو جائے گا یہ جمع مؤنث غائب کا. دربتا، اب یہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر. دربتا تو نے مارا، تو ایک مرد نے مارا. اب اکلتا تو ایک مرد نے کھایا. نصرتا تو ایک مرد نے مدد کی. اسی طرح آئے گا، سارا اسی طرح آئے گا. تا پر زبر آگی، سمجھو کہ واحد مذکر حاضر کا ہے. دربتما تثنیہ مذکر حاضر کا ہے. دربتم جب آئے گا، سمجھو کہ یہ کیا ہے؟ یہ جمع مذکر حاضر کا ہے. مثلا دربتا، مثلا یوں آ جائے گا کسبتا، کسبتما، کسبتم. اینڈ والے سارے ایک ہی آئیں گے، کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا. صرف شروع والے جو ہے نا یہ ان میں فرق ہوگا. یہ تم، تما، تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ اسی طرح آئیں گے. تا، تما، تم، یہ ایسے ہی آئے گا. یہ جو پہلے والا اس میں ہو سکتا ہے کسبتا، کسبتما، کسبتم، نصرتا، نصرتما، نصرتم، لیکن اینڈ اسی کا جہاں سے آپ کو پہچان ہوگی نا یہ اینڈ والا ہے. تا، تما، تم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تین مذکر حاضر کے ہو گئے. اب دربتی، جب زیر آ جائے نا، یہاں زبر تو مذکر اور زیر مؤنث، ٹھیک ہے جی. دربتی آ گیا، سمجھو کہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی مفتی صاحب. ہاں. آگے دربتی کے بعد دربتما، ٹھیک ہے. دربتما یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا ہے. ٹھیک ہو گیا. پیچھے آگے دربتن، دربتن یہ جمع مؤنث ایسی آئے گی، تن ہی آئے گی. نصرتن، سمعتن، فتحتن، کسبتن، ٹھیک ہے جی. فتحتن، اکلتن، تن تن تن، سارا اسی پہ آئے گی. تن جمع مؤنث حاضر، تم جمع مذکر حاضر. بس تھوڑی سی ٹیکنیک آپ نے یاد رکھنی ہے، باقی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دربتو جب آئے گا نا، دربتو میں نے مارا. اکلتو میں نے کھایا. کسبتو میں نے کمایا. جعلتو میں نے کیا. کسبتو، ٹھیک ہے. یہ سارا تو جب آ جائے گا، سمجھو کہ واحد متکلم ہے. میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا. سارا جہاں آ جائے دربتو آئے گا، سمجھو کہ میں نے کیا. قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا نا دربتو، تو واحد متکلم کے بارے میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اینڈ دربنا، ہم نے مارا. دربنا نہ آئے گا، تو واحد متکلم کے لیے نہ آئے گا. ہم نے مارا. کسبنا ہم نے کمایا. فتحنا ہم نے کھولا. اکلنا ہم نے کھایا. سمعنا ہم نے سنا. یہ سارا ہم پر آئے گا، واحد جمع متکلم. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی کیا ہے؟ دربتا، دربتو تو واحد متکلم، نہ جمع متکلم. ٹھیک ہو گیا. تا واحد مذکر حاضر. تما تثنیہ مذکر حاضر. تم جمع مذکر حاضر. دربتی واحد مؤنث حاضر. تما تثنیہ مؤنث. تن جمع مؤنث حاضر. ٹھیک ہو گیا. دربا واحد مذکر غائب. دربا تثنیہ مذکر غائب. دربو جمع مذکر غائب. دربت واحد مؤنث غائب. دربتا تثنیہ مؤنث غائب. دربنا جمع مؤنث غائب. جی سمجھ آ گئی ساری اس چیز کی کہ آپ نے؟ ہاں. اب میں آپ کو، ہم اب قرآن کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
جی جی کوئی بات جی خالد السلام صاحب کچھ جی وعلیکم السلام. علیکم حضرت. میں نا یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے نا میٹرک میں ہمیں گردان لکھ کے بتائی تھی. وہ ایک نا طریقہ تھا، ذرا مجھے آسان لگا تھا وہ، اس سے مجھے سیکھے سمجھ آ گئے تھے. جی جی فرمائیں، جی سب کے میں لیے ہیلپ ہو وہ جائے گی. تم پیج لکھ کے نا اس پہ گردان میں گروپ میں سینڈ کروں گا، ٹھیک شاید ہو وہ گیا، کسی کو چلیں سمجھنے میں مدد مل جائے نہیں اس سے نا. بہت مجھے لگا تھا وہ ٹھیک ہے، طریقہ. بہت اچھا بہت اچھا. اس طرح کوئی بھی آئیڈیا کسی کے پاس بھی ہو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اب آئیے یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اب یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ کسبت، کسبت کیا ہے؟ کسبت. اب کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کون سا سیگا ہے؟ جی 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 مبشر بھائی. یہ سر واحد مؤنث غائب کا ہے سر. ہاں واحد مونس غائب. جی اچھا اس کی گردان کریں ذرا آپ. کسبا، کسبا، کسبو، کسبت، کسبتا، کسبنا، کسبتا، کسبتما، کسبتم، کسبنا، کسبتما، کسبتنا، کسبتو، کسبنا. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی مزید اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے نکال لیا. اب کوئی بھی ایسا کوئی بھی فعل ہوگا نا، آپ اس کی خود گردان نکال لیں گے. جب آپ نے ایک ضربہ کو آپ نے یاد کر لیا نا، اسی طرح کوئی بھی مطلب ایسا کلمہ ہوگا فعل کا، وہ آپ خود اس کو کیا کریں گے؟ نکال لیں گے. جی عدنان، عدنان بھائی آگے کسب تم ہے، جی جی. یا ہے کسب تم. کسب تم، تم یہ کون سا سیگا ہے؟ کسب تم، کسب تم آ گیا جی. یہ آپ کا جمع مؤنث غائب. کوئی اور بھائی دیکھے بتائے کہ یہ صحیح کہا ہے عدنان بھائی نے. جی احمد رضا بھائی. کسب تم. جمع غلط بتایا سر. نہیں، جمع جمع حاضر. ہاں جی حاضر، جی. ٹھیک کوئی مذکر بات نہیں. حاضر. آج تو ابھی پھر جمع مذکر حاضر. جمع جو مذکر مذکر ہے. حاضر، جمع جو مذکر مذکر حاضر. ٹھیک مذکر ہے، ہے. مذکر بالکل. ہے. ہاں ہاں انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم آپ کو نا یہ خود ہی بڑا اچھا لگے گا کہ آپ نے اس کو بتایا. تو اب تو پہلا دن ہے نا، اس جی لیے اس کو سمجھنے کے لیے. تو اب جیسے قرآن کھولیں گے نا، آپ کہیں گے اچھا اچھا یہ تو میں نے مطلب دیکھے نا. کسب آپ نے ایک کو آپ نے کہیں کسبت دیکھ لیا نا، آپ پوری گردان خود ہی کر لیں گے بھائی. اصل میں کاف سین با 3 حرف ہیں، کاف سین با. آگے سارے آپ نے ضمیریں نکالے لگائی جانی ہے. کسبت، کسبتا، کسبنا، کسبتا، کسبتما، کسبتم، کسبتی، کسبتما، کسبتن، کسبتو، کسبنا. ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں، قرآن سے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا آگے اور دیکھ لیتے ہیں. کاتاما آ گیا، کاتاما. ٹھیک ہے جی. کون بتایا گیا کاتاما کیا ہے؟ جی بھائی. جی اب مبشر بھائی. حضرت واحد مذکر غائب کا ہے. شاباش، واحد مذکر کا پہلا سیگا. اب اس کی گردان کریں. کتبا، کتبا، کاتاما سوری میم. کتما، سوری ہاں سوری جی سوری جی. کتما، کتما، کتمو، کتبت، کتبتا، کاتمت، کاتما ہے، کتبنا، کاتما، کاتما، کاتما ہے، کاتما، کاتما، کاتمو، کاتمت. جی کتمت، جی. کتمتا، کتمنا، کتمنا، کتمنا. کتب، شاباش شاباش شاباش. جی کتمنا، کت کتمتی، کتمتا، کتمتم، کتمتما، کتمتم. کتمنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی حضرت تھوڑا سا نہیں کوئی دقت آ رہی بات ہے نہیں، تھوڑی بس سی آپ نے جو انشاءاللہ. آپ نے جی فوکس کرنا ہے دارابا پر. فوکس دارابا پر کرنا. جب آپ کا دارابا ایسے ہی فرفر ہو گیا نا، ہر چیز فرفر ہو جائے گی. بھائی بات سمجھ آئی آپ جی نے؟ مفتی صاحب. جی دارابا جو ہے نا، باقی وہ آپ کا ایک نمونہ ہے دارابا. اس کو آپ نے ایسے فرفر پڑھنا ہے، دارابا دارابا دارابو. ایسے جب پڑھیں گے نا تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا اچھا ختم پڑھنا نا، ختم ختم ختم، ایسے اسی پہ ہی پڑھنا ہے، اسی لائن میں. بس آپ نے جو ہے نا گاڑی دوڑا لینی ہے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. صرف میں نے آپ کو اس کی اہمیت بتائی کہ اس کی سیگے کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ ایک سیگا پڑھ لیتے ہیں، ایک گردان پڑھ لیتے ہیں، تو قرآن پاک سے کہیں سے بھی آپ اس کی کیا کر لیں گے؟ معنی نکال لیں گے. کاتما ہو گیا نا، آپ کو ایک مرتبہ آپ کو پتہ چل گیا کاتما کا معنی ہوتا ہے چھپانا. کاتما کیا معنی ہے؟ چھپانا. پھر جتنے سیگے آگے آئیں گے، کاتمو، کاتمت، کاتمتا، کاتمنا، سب کا معنی پھر وہ آپ خود ہی کرتے جائیں گے.
ٹھیک، قتم تا تو نے چھپایا، قتم تم دونوں، قتم تم سب نے، قتم تو ایک عورت نے، یہ سارا پھر آپ کے سامنے میدان کھل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو آج کا صرف میں ہم نے کیا سبق پڑھا؟ ہم نے سبق یہ پڑھا کہ ہم نے جو سیگے ہیں نا وہ ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے، اور ساتھ میں ایک گردان، دارب کی گردان کو توتی کی طرح رٹنا ہے. اس میں یہ جو صرف ہے نا یہ زبان سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور جو نحو ہے اس کا دماغ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. بکری کو بٹھا لے سامنے اور انہیں کہے میرا سبق سن، دربا دربا دربو درب دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتن دربتا دربنا. ٹھیک ہے جی. وہ ہمارے ایک استاذ صاحب بتاتے ہیں، ہمارے ایک پریا استاد، کسے کہے گی میں اس کا مطلب ہے ٹھیک پڑھی آپ نے. نہیں وہ کہے گی نہیں صحیح نہیں پڑھی آپ نے، آپ پھر شروع کریں گے. وہ ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ نا وہ ایک مطلب شوق کا، تو آپ کو پتا ہے شوق ہی ہوتا ہے نا. تو ایک شاگرد تھا، تو اس نے بکری کو کھڑا کر دیا نا، گاؤں میں بکریاں ہوتی ہیں نا، تو بکری کو جناب یعنی اس نے گردان شروع کر دینی، قتم 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 قتمت قتمنا قتمنا قتم 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 تما قتم تم قتم تی قتم تما قتم تو قتم تو قتمنا. ٹھیک ہے جی. اس نے گردان پڑھنی، بکری نے ایسے کرنا. اس نے اچھا میں دوبارہ پھر سناتا ہوں. وہ سنائی گئے وہ زبان پہ چڑھ گئی جناب علی، وہ ماہر ہو گیا صرف کا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جو کل ہمارے وہ تھے اپنا میاں صاحب، انہوں نے کہا تھا جن کی بیویاں ہیں وہ ان کا دماغ کھائیں یا ان کو سنائیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خود اپنی بیگم کو سنایا ہے. تو بس گھر میں سناتے رہیں، بچوں کو سنائیں، بچوں کی عادت پڑے گی. تو یہ اس جو صرف ہے نا اس کا تعلق زبان سے ہے. ٹھیک ہے جی. میں اپنے بچوں کے سامنے حضور پڑھتا ہوں تو میرے چھوٹے بچے، ایک 4 سال کا، ایک 2 سال کا، تو وہ بھی دربا کرتے رہتے کیا ہیں بات دونوں. ہے. اچھا ماشاء اللہ، کیا بات ہے. بس آپ کی دیکھیں یہ آپ کا وظیفہ جو ہمارے استاد کہتے تھے نا، اللہ انہیں صحت دے، اگر وہ کیونکہ عرصہ ہو گیا، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو اللہ ان کی بخشش فرمائے. تو کیونکہ میں اب فیصل آباد آ گیا ہوں، یہاں مجھے 20 سال ہو گئے فیصل آباد میں. تو اس سے پہلے میں کراچی میں پڑھتا تھا. اسٹارٹنگ میں نے کراچی میں لی تھی، 2001 کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو 2-3 سال وہاں پھر میں نے اس کو پڑھا. تو وہاں سارے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ بھائی اس کو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، اس طرح کی محنت کرنی ہے کہ آپ کو بعد میں یہ اس کی پریشانی نہ بنے. وہ کیا بتاتے ہیں وہ میرے ذہن سے اتر گیا. کوئی کیا وہ کہہ رہا تھا میں سر کے بارے میں کچھ خیر میرے ذہن سے اتر گئی، ان کی کوئی بات تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ہم نے کہ صحیح روانگی سے پڑھیں. آپ بتا رہے تھے روانگی سے پڑھیں. ہاں جی روانگی. تو بکری کو سنائیں اور بکری کی طرح. ہاں جی. ایک تو یہ بکری والی ہوگی. تو یہ جب آپ زبان پہ آپ چڑھائیں گے نا اس کو، ایک مرتبہ اس کو زبان پہ چڑھا لیں تو انشاءاللہ یہ پھر کہیں نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو صرف کے بارے میں آج ہم نے یہ پڑھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس کو دہرانا ہے. اچھا وہ مجھے اب بات یاد آ گئی. چلیں، وہ سر ہمیں یہ فرما رہے تھے کہ جو عربی جو یہ دینی تعلیم ہوتا ہے نا، اس کے جو آج کل جو ہمارے ہاں اس کے 8 سال کا کورس ہوتا ہے، اس میں ایک پہلا درجہ ہوتا ہے، پھر اس میں 8واں درجہ ہوتا ہے. ظاہر جب 8 سال کا ہے تو پہلا اور 8واں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک پہلا 8واں ہی ہے. جس طرح ایک 8ویں کا دورہ حدیث 8واں ہوتا ہے جس میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں دورہ حدیث. کہتے ہیں میرے نزدیک یہ بھی دورہ حدیث ہے، کیونکہ جس نے یہاں سے اچھی طرح پڑھنا ہے اس نے دورہ حدیث کرنا ہے. جس کو یہاں سے محنت نہیں آئے گی اس کا دورہ حدیث بھی کوئی نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ سیگا کون سا ہے. کہتے ہیں یہ بھی کوئی کم درجہ، یہ نہ سمجھے کہ پہلا درجہ، بلکہ یہ بھی اعلیٰ درجہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ نے جو لفظ یاد کر لیا وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے پڑھا کہ سیگے کیسے ہم نے پہچاننے ہیں. ٹھیک ہے نا. گردان، کوئی بھی گردان نکالنی ہے آپ نے، قتم ساری آپ نے ایسے کر لینی ہے. اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے قتم واحد ہے، قتم تثنیہ مذکر غائب ہے، قتم جمع مؤنث غائب ہے، جمع مذکر غائب ہے، قتمت واحد مؤنث غائب ہے. اسی طرح آپ کے ذہن میں فوراً ہونا چاہیے. جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کلیئر. پھر آپ نے قرآن کھول لینا ہے جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم پھر کرتے رہیں گے. تو یہ ہمارا قرآن کا سبق بھی ساتھ ہو گیا، اس کو سمجھنے کا بھی ہمارے ساتھ اس کا تعلق رہ گیا. جی خالد منظور صاحب. جی حضرت وہ میں نے گروپ میں سینڈ کر دی ہے لکھ کے نا، وہ ذرا چیک کر لیجیے. بہت انشاءاللہ اس کو. جی مبشر علی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سبق آپ نے صرف کے کیا یاد رکھنا ہے، آپ نے یہ گردان کو آپ نے پورا رٹنا ہے اور اس کے سیگوں کو دیکھنا ہے
کہ یہ واحد ہے، یہ تثنیہ جمع، یہ واحد مؤنث ہے، تثنیہ مؤنث ہے، جمع مؤنث ہے، مذکر حاضر ہے، تثنیہ جمع، یہ واحد مؤنث حاضر ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ جمع، یہ واحد متکلم اور جمع متکلم ہے. تو انشاءاللہ ایک کو آپ نے اچھی طرح رٹ لیا، سارے اسی پر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. بڑے لطف والی بات ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی، ہم نے کل پڑھا تھا اسم کی علامات ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے، کہ الف ہو شروع میں، جر ہو، اور جر کا ہونا یعنی مضاف الیہ ہو، جیسے ولد زیدن، تنوین ہو، گول تا ہو، یہ کس کی علامت ہیں؟ یہ اسم کی. اور ہم نے یہ پڑھا تھا پھر فعل کی علامات ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی. تو فعل کی علامت کیا ہے؟ قد ہے، سین ہے، سوف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ماضی ہے، مضارع امر نہیں. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ فعل کی علامت ہے. آج ہم تھوڑا سا اس کو قرآن سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جی مبشر بھائی. حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا، اس کی جو علامت میں تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ حرف جر کا ہونا اور جر کا ہونا دونوں الگ الگ کس طرح ہیں، یہ میں سمجھ ہاں کل جی جی، سے تھوڑا سا وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے. حرف جر کا ہونا، حرف جر آگے آپ پڑھیں گے. حرف جر جو نا 17 ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واو منز مز خلا، وہ 17 کسی کلمے کے شروع میں ان 17 میں سے کوئی آ جائے گا تو وہ بھی اسم ہوگا، وہ حرف جر ہے. اور یہ جر کا ہونا، یہ جر کا یعنی اس پر زیر آ جائے گی. پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، جر اس کو کہتے ہیں جس کو ایک زیر آئے یا دو زیریں آئیں. تو یہ اصل میں یہ مضاف الیہ ہوتا ہے، جیسے مولد مضاف زید مضاف الیہ. تو جب مضاف ہوگا نا، اس کے بعد جو مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا. تو اس لیے انہوں نے اس کو ذرا مختصر کر دیا کہ جر کا ہونا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں مضاف ہونا. مضاف بھی اسم کی علامت ہے، ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوگا. ٹھیک ہے، فعل مضاف نہیں ہوتا. تو یہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. اچھا، یہ سمجھ آ گئی مبشر بھائی؟ جی حضرت بالکل. ٹھیک ہے، اب ہم قرآن سے تھوڑا سا آپ سے معلومات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ بتائیں کہ یہ اسم ہے، فعل حرف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے. اب مجھے کوئی بتائے حنیفن، یہ اسم ہے، فعل حرف ہے؟ جی، دو زبر ہیں اور یہ اسم ہے. یہ برہان بھائی جو اچھا آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے. میں نے کسی ایک کا نام لینا ہے، آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ ہینڈ ریز کرنا ہے. جی جی برہان السلام بھائی. علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ حنیفن میں تنوین آ گئی اور اس لیے یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم ہے. شاباش، ویری گڈ. اسی طرح آپ نے اس کی بتانا ہے. ٹھیک ہو گیا. حنیفن میں کیا آ گئی؟ تنوین آ گئی، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آگے آمنتم یہ کون بتائے گا؟ یہ اسم ہے، فعل حرف ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی بھائی بتا؟ خالد منظور بتا رہے ہیں. جی خالد صاحب. حضرت یہ فعل ہے. فعل ہے. تم آ گیا نا، دربتا، دربتما، دربتم، تم یہ فعل کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ فعل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مائک میوٹ کر لیں، جب گزارش فرمانا ہو تو آپ کر لیں. ہاں اچھا، شکاکن یہ کوئی بتائے گا؟ شکاکن کیا ہے؟ پہلے آپ جی عدنان بتائیے. جی عدنان بھائی. یہ اسم ہے کیونکہ دو زیریں ہیں، تنوین ہے. تو اس میں تنوین آ گئی. یہ اس میں کیا آ گئی؟ تنوین آ گئی. اس لیے یہ کیا ہے؟ جو ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کوئی مجھے بتائے گا باللہ یہ کیا ہے؟ باللہ پہلے آپ ہینڈ ریز کریں، پھر میں کسی سے گزارش کروں گا. جی برہان بھائی. جی یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں بعض بھی جو وہ حرف جر آ گیا. حرف جر آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسی ان کی پریکٹس کرنی، جو ہم نے پڑھنا ہے نا اس کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ پریکٹس کرنی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ سے میں جو ہے بار بار کہوں گا، ٹھیک ہے، کہ آپ سبق کو ضرور دیکھا کریں. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھا کریں، پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تھوڑا ٹائم ضرور نکالا کریں اور گروپ میں جو ہے نا اس میں ایک دوسرے کو شیئر کریں. وہاں جو ہے نا اس کو یہ لکھ کے بھیجیں، اور جیسے گردانیں ایک دو بھائی نے بھیجی ہیں، سب بھیجا کریں اس میں گروپس میں. ٹھیک ہے جی، تو اس کا آپ کو ذرا فائدہ ہوگا. آج کا سبق آگے الدرس الثالث. ٹھیک ہے، 2 سبق ہیں، اس کو آپ نے دہرانا بھی ہے. یہ آپ یاد رکھیے کہ دہرائی سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الدرس الثالث تیسرا سبق ہے آپ کا، معرفہ اور نکرہ. ٹھیک ہے
جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، یعنی خاص چیز کا نام، جیسے لیپ ٹاپ ہے، یہ گھڑی ہے، یہ مائک ہے، یہ معرفہ ہوگا۔ جو خاص چیز جس سے سمجھی جائے وہ معرفہ ہے، جیسے زید ایک نام ہے، برہان ہے، اب اس کے علاوہ مبشر ہے، منظور ہے، خالد ہے، عدنان ہے، جتنے بھائی ہیں، یہ جب مخصوص چیز ہوگی نا وہ نام ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، یہ معرفہ ہو جائے گا۔ اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجر پتھر، اب پتہ نہیں کون سا پتھر ہے، اچھا یہ یاد رکھیے اسم ہے لیکن یہ معرفہ نہیں ہے، کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے، عقیق کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ معین چیز کے لیے اسے معرفہ کہتے ہیں، جو معین چیز نہ سمجھی جائے اسے کہتے ہیں نکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت ہو گئی۔ معرفہ کی اقسام، معرفہ کو سمجھنے کے لیے اس کی اقسام ہیں، اس کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسم ضمیر، یہ اسم ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا، انت، ہوا، میں، انا منا میں، انت منا تم، ہوا منا وہ۔ اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ضمیریں آگے ہم پڑھیں گے نا تو وہ کہتے ہیں یہ ضمیر جو اسم ضمیر ہوتا ہے نا، یہ کیا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، معرفہ کی علامت ہے۔ ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں، انا کہہ رہا ہوں میں خاص ہوں، انت میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ خاص، ایک معین چیز ہے، ہوا کہہ رہا ہوں وہ بھی ایک معین چیز ہے۔ فائدہ، اسم ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم ظاہر یا اسم مظہر کہتے ہیں۔ اچھا ایک ہوتا ہے اسم ظاہر، جیسے زید ہے نا، یہ اسم ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں زید نے پڑھا، ٹھیک ہے، اس نے یاد بھی کیا، اب یہ اس نے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ضمیر، اس کی طرف جب چیز لوٹائی جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس میں یہ ضمیر ہے، یہ بھی جو یہ معرفہ کی پہلی قسم فائد۔ اچھا نمبر 2، اسم علم، وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو اسے اسم علم کہتے ہیں، جیسے بکرن آدمی کا نام ہے، مکہ مکہ شہر کا نام ہے، النحو نحو کا نام ہے، مدینہ شہر کا نام ہے، مصر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، UK، یہ سارے جو بھی ایک خاص معین جگہ کا نام یا کسی آدمی یا کسی خاص چیز کا نام ہوگا نا اسے ہم کیا ہے کہیں گے، علم، علم یعنی نام، ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم ہوگی۔ اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، یہ بھی معرفہ کی قسم ہے، جیسے ہاذا، آپ نے پڑھا ہے نا، وہ ہاذا جب اشارہ کرتے ہیں تو خاص ہوتا ہے نا، ہاذا یہ چیز، ہاذا نخیلن، حاذی حدیقتن، ذالکا، ٹھیک ہے، آپ پڑھتے ہیں ذالکا قلمن، تلکا شجرتن، تو یہ اشارے والے لفظ ہوں گے نا یہ بھی اسم ہیں 3۔ نمبر 4، اسم موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، جیسے الذی، اللتی، یہ اس کو کہتے ہیں اسم موصول، الذی کو اسم موصول اور اللتی اس کو اسم موصول کہتے ہیں، تو یہ اسم موصول جو ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ 5 نمبر، معرب باللام، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو نا وہ معرفہ ہوتا ہے، جیسے الکتاب، اب کتابن تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، جب الکتاب کہیں گے وہ ایک خاص کتاب بن جائے گی، اسے کہتے ہیں معرب باللام۔ اچھا معرب بالاضافت، ٹھیک ہے، تو معرفہ ہوگا اضافہ اس کا، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، ایک معرفہ ہے نا اس کی طرف کوئی چیز ایک نکرہ ہے، مثلا قلم، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب زید کی طرف اس کی اضافت ہوگی تو سمجھے کہ زید کا قلم تو ایک خاص ایک آدمی کی طرف اس کی اضافت ہوگی، جیسے قلم و زیدن، زید کا قلم، یہ بھی معرفہ کی قسم ہو جائے گا۔ نمبر 7، معرب بالندا، وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا راجلو، ہم جب یا راجلو کہیں گے ظاہر ہم کسی خاص آدمی کو پکار رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، یہ معرفہ ہو جائے گا، ایک خاص نام ہو جائے گا کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں، یہ بندہ ہے، جیسے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ٹھیک ہے جی، یا اللہ، یا زیدو، ٹھیک ہے، تو یہ 7 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں معرفہ کی۔ پہلی قسم معرفہ یعنی معین چیز جس سے سمجھی جائے، نکرہ جس سے معین چیز سمجھی نہ جائے، ٹھیک ہے، معرفہ کی 7 کی پہلی قسم ضمیر ہے، اسم ضمیر، دوسری اسم علم، تیسری اسم اشارہ، چوتھی اسم موصول، 5ویں معرب باللام، اور 6ٹھی معرب بالاضافت، اور 7ویں معرفہ بالندا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور کل پھر ہم نے تمرین پہ یہ وقت دینا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا تو پھر آپ تمرین کو حل کر پائیں گے۔ کوشش کیجئے گا اپنے تمرین حل کر کے بھیجیں، ٹھیک ہے نا، اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جب آپ نے اس کو پڑھا ہوگا کل جب ہم تمرین میں آئیں گے تو ہر بندہ کہے گا اچھا یار میں خود تمرین اس کو حل کرنا چاہتا ہوں،
جی برہان بھائی. اچھا مفتی صاحب یہ گزارش یہ کرنی تھی، جیسے اسم کی ہم نے 5 وہ پڑھی تھیں علامات جی کہ جس سے ذریعے ہم اسم کو پہچانتے ہیں. جی جی اب یہاں پہ یہ 7 اس کی اقسام ہو گئی، تو لیکن یہ رہیں گی ان 5 علامات کے اندر ہی رہیں گی. جی وہ 5 وہ تو ایک جرنل ایک اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے یا اللہ یہ جو تھی معرفہ بن ندا، جی اب یہ اس علامت میں تو نہیں آ رہی نا؟ میں عرض کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا اللہ تو اس میں معرفہ ہے نا اللہ. ٹھیک ہے. جی 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 وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جنرل اسم ہے. اب اس اسم میں سے ہم نے خاص کو نکالنا ہے جو معین ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہاں معین اور غیر معین کی بحث ہو رہی ہے کہ جب آپ کہیں گے معین ہے تو پھر اس کی قسم کیا ہے، صحیح. اس کی علامت کیا ہے. اب معین کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. نکرہ بھی اسم ہی ہوگا، وہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. نکرہ بھی اسم ہوگا، معرفہ بھی، دونوں ہوں گے اسم، لیکن معرفہ معین چیز کے لیے ہو جائے گا. جی ٹھیک. جیسے آپ کہیں رجل آدمی، اب اس میں کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، یہ معین نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کہیں گے عبد المجید، ابھی عبد المجید ایک معین ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے آگے ہمیں فائدہ ہوگا. قرآن پاک میں ایک اصول ہے. ٹھیک ہے نا. اس اصول کے تحت ان چیزوں کا ہمیں فائدہ آگے جا کے ملتا ہے کہ یار یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، ایک خاص آدمی کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ اس پر فٹ ہو جائے گا، یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال تھا، یہ اس میں اشارہ اور اس میں موصول کے لیے جی جی اشارہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہاذا ہاذہ ذالکا اور تلکا، یہ جی ہو گیا جیسے یہ وہ چیز یا وہ آدمی یا وہ عورت اس طرح کر کے. جی اور اس میں موصول کا آپ نے بتایا الذی یا اللتی، اس میں بھی یہ ہوگا جیسے ایسے اس میں بھی تو اشارہ نہیں جیسے ہو رہا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ الذی وہ جو، اب اس پہ اشارہ نہیں ہوتا. الذی کے بعد آتا ہے جملہ، وہ صحیح. الذین جو ہے نا، یہ آتا ہے نا ھدی للمتقین الذین وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذی کے بعد جملہ آئے گا جو اس کا جز بنے گا. ٹھیک ہے. اس کی آگے تھوڑی سی اس کو آگے تفصیل آئے گی. وہ لوگ جو ایمان پر غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہے وہ خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ پھر اس طرح آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک تو ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان 7 چیزوں کو یاد رکھنا ہے. جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے 2-4 مرتبہ ذہن میں آ جائے گا تو اس کے بعد تمرین کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل پھر ہم اسی سبق کو قرآن سے بھی ہم دیکھیں گے. جو بھی سبق ہوگا ہم پوری کوشش ہوگی کہ اس سبق کو ہم قرآن سے دیکھیں کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے اس میں ہمیں جو ہے وہ کتنی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. انشاء العربیہ. ٹھیک ہے. کل سبق میں نے دیا تھا آپ کو یہ ایل 12 سینگا. ٹھیک ہے. اب اس کی ہم نے آج اردو کرنی ہے، عربی کرنی، اردو سے ہم نے عربی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کس کس نے کی ہے، جو ہے وہ بھیجا ہے. اچھا یہ ایک شہزاد گل، ماشاء اللہ انہوں نے یہ لکھا ہے. جناب شہزاد گل صاحب کون ہے؟ ہینڈ ریز کریں. شہزاد گل صاحب، ابو احمد صاحب، چلے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. یہ کالا 12 سنگ ہے. حاضہ ایل الاسود، ویری گڈ. ذالک سرن ابیض، بالکل ٹھیک. یہ کالی بکری، حاضی شاتن سودا، ویری گڈ. وہ بڑا بھیڑیا ہے. ذالک زیبر، بالکل درست. یہ چھوٹا بھیڑیا، حاضہ زیبر، بالکل درست. یہ بڑی گائے، حاضی بکرتن، بالکل. یہ چھوٹی گائے، حاضی، بالکل صحیح. وہ بڑا 12 سنگا ہے. ذالک، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی، بہترین. یہ ہمارے اچھا آگے ضیاء الحق صاحب نے وائس میسیج کیا ہے. حافظ خالد صاحب نے مذکر اس کے بارے میں بات کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب حاضری زیادہ بڑھنی چاہیے. تمام دوست اس میں شامل ہو اور لکھیں اس کو اور اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے. چلے اب اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے جی. یہ جو اردو ہے اس کو عربی کون کرے گا؟ یہ تو ہمارے گروپ 2 والے تھے، اور اس میں سے پہلا گروپ جو ہے اس میں سے ایک بھائی ہے جی. یہ حاضی تمرتن، حاضی ارنبن، حاضی تو ہاضا. ٹھیک ہے. یہ میرے خیال میں انڈیا سے ایک بھائی ہیں. کون ہے جنہوں نے ایک کیا ہے؟ ہینڈ ریز کریں.
ٹھیک ہے جی. چلے تو آپ سب نے کرنا ہے. جو دیکھیں نا جو جتنا آپ گڑ ڈالیں گے نا اتنا میٹھا ہوگا. جو آپ توجہ کریں گے پڑھیں گے نا تو وہ اتنا ہی آپ کے لیے فائدے مند ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹائم جتنا آپ دیں گے وہ ٹائم آپ کو واپس آئے گا, اس کا فائدہ آپ کو واپس ملے گا. جی کوئی ایک بھائی اس جو اردو ہے اس کو عربی میں کرے. جی جی شہزاد صاحب, جی ضیاء الحق صاحب, جی ضیاء الحق صاحب کریں آپ. یہ کالا بارہ سنگا ہے. بسم جی اللہ الرحمن الرحیم. حاذا عیل اسود. اسود, شاباش. حاضہ یہ ہو گیا, اور جو کالا بعد میں آئے گا, کیونکہ عربی میں پہلے وہ نام آتا ہے, اس کے بعد اس کی جو ہے وہ صفت آتی ہے. جی عیل اسود, بالکل درست. جی جی جی. اور بھائی آگے کوئی اور بھائی, ٹھیک ہے نا, یا جی جی عبد المجید صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کالا بارہ سنگا ہے. آدھا عیب اسود, شاباش. وہ سفید بیل ہے. ذالک ثور ابیض, شاباش, بالکل درست. یہ کالی بکری ہے. ہذہ شاۃ اسود, سودا, شاتن سودا, ہادی شاتن سودا. ٹھیک ہے. وہ بڑا بھیڑیا ہے. جی جی. ذالک شاباش, ذنب کبیر, زیبن کبیر. شاہ محمد کامران, آگے جی محمد کامران صاحب. محمد کامران, جی محمد کامران. محمد کامران. جی آگے خالد صاحب. جی خالد منظور صاحب. جی یہ چھوٹا بھیڑیا ہے. یہ چھوٹا بھیڑیا ہے. ھذا ذئب صغیر, صغیر, بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی آگے, یہ بڑی گائے گائے. ہے. ہاں جی. ھذہ بقرۃ کبیرۃ, کبیرتن, شاباش. جی یہ چھوٹی گائے ہے. ھذہ بقرۃ صغیرۃ, صغیرتن, ٹھیک ہو گیا. وہ بڑا بارہ سنگا ہے. ذالک عیل کبیرۃ, عیل کبیرتن, ٹھیک ہو گیا. جی عیل کبیر آئے گا یہ مذکر. ہاں عیل کبیر, ٹھیک کو. وہ بڑا بیل ہے. جی ذالک ثور کبیر, شاباش, ٹھیک ہو گیا. تو اس کو آپ نے جو دوست احباب ہے, اچھا آپ کو یہ 15 دن کے بعد آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا, 2 ہفتے کے بعد نا, جو آپ نے پڑھا ہے. میرا مائک آف تھا, میں پڑھ رہا تھا. جی آپ کا مائک میوٹ تھا, پھر آپ پڑھی جا رہے تھے شاید, ہے نا. چلے اللہ خیر کرے. چلے آپ اگلا سبق شروع کریں. جی یہ پڑھے یہاں سے, الدرس الرابع, چوتھا سبق شروع کریں. جی ایک منٹ میں جی کتاب کھولتا. جی طائرن, پرندہ. 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 جی سیارتن, موٹر. جی طیارتن, ہوائی جہاز. جی. درجتن, سائیکل. را پر شد ہے, دراجتن, دراجتن سائیکل. دراجتن, سائیکل. لبنن, دودھ. دودھ. دراجتن, زیدن. اچھا یہ اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ, جو ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھا تھا نا, جیسے غلام و زیدن, زید کا غلام, اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ آگے ہمیں بڑا فائدہ دے گا یہ سبق, ٹھیک ہے نا. دراجت زیدن, زید کی سائیکل, کیا پڑھیں گے؟ دراجت زیدن, زید کی سائیکل. لبن شاتن, بکری کا دودھ. اس کو دراجت یہ مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. وہ جو تھا نا کہ جر کا ہونا, یہ اس کو کہتے ہیں جر کا ہونا, زیدن, یہ بھی اسم کی علامت ہے. تو دراجت زیدن, زید کی سائیکل, ٹھیک ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ, اللہ کے رسول. بیت اللہ, اللہ کا گھر. یہ ہم نے پچھلے نحو میر میں ہم نے پڑھا تھا, اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید. اس کی 3 قسمیں تھیں نا, ایک تھی اضافت, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس طرح اس کو یاد رکھنا ہے, دراجات زیدن, اس پر تنوین کبھی نہیں آئے گی.
یعنی دو زبر دو زیر پیش نہیں آئے گی اس پر. یہ آگے دراجۃ زیدن پڑھیں گے, لبن شاتن پڑھیں گے, سیارت نہ تنوین آئے گی اور نہ الف لام آئے گا اس پر. ٹھیک ہے جی, پڑھیں جی بھائی. ہاں باری باری. وہاں سے ہاں دراجۃ زیدن. جی دراجۃ زیدن, زید کی سائیکل. طیار حمید, طائرو حمید طائرو طائرو حمید. طائر حمید, حمید کا پرندہ. لبن شاتن, لبنو 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 شاتن شاتن شاتن. بکری کا دودھ. جی جی آگے پڑھیں گے ہمارے بھائی برہان صاحب. جی محمد برہان بھائی. مفتی صاحب بس ایک گزارش یہ تھی, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ مضاف مضاف الیہ پہ وہ تنوین نہیں آئے گی, مضاف پر نہیں آئے گی. جو پہلا جو ہے نا حصہ مضاف اس کو کہتے ہیں. اچھا پہلے پہ نہیں آئے گی, بس پہلے پہ نہیں آئے گی, دوسرے پہ تو آئے گی تنوین. ہاں جی بس صحیح ہے, میں جی مجھے بھی ایسے سمجھ تھا. ہاں جی پڑھیں اب آپ آگے آپ پڑھیں لبنو ہاں شاتن. جی جی یہ یہاں تک انہوں نے پڑھ لیا نا, سیارت خالد, ہاں اس سے آگے پڑھیں. خالد کی گاڑی. جی پھر کتاب محمود, قلم سعید, محمود کی کتاب اور سعید کا قلم. ٹھیک. طیارۃ زیدن یہ بھی رہ گیا. نیچے ہاذہ قطۃ عظیمن علیمن. جی احمد رضا بھائی اس سے آگے آپ پڑھیں. احمد رضا. حاضی قطۃ علیم, قطۃ حاضی یہ قطۃ علیمن, علیم کی بلی. کا کی جب آئے گا نا تو پہلے پر پیش آئے گی, نیچے پہ زیر آئے گی. حاضی یہ علیم کی بلی ہے. ہاں. حاضہ طائر رفیعن. جی طائر رفیعن, یہ رفیق کا پرندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. حاضی دراجۃ سلیم, ہاں تن نہیں آئے گا. دراجۃ سلیم. یہ سلیم کی سائیکل ہے. جی جامی صاحب. دل کا. ٹھیک ہو گیا. جامی صاحب پڑھیں گے. جامی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی جی ھذا طائر رفیع, شاباش. یہ ھذا طائر رفیع. ٹھیک ہو گیا. رفیع, یہ پرندہ رفیع کا پرندہ ہے. یہ رفیع کا پرندہ ہے. رفیع کا پرندہ. جی جی ھذہ دراجۃ سلیم, یہ سلیم کی سائیکل ہے. سلیم کی سائیکل ہے. ٹھیک ہو گیا. تلک سبورۃ ساجدین, وہ ساجد کا بلیک بورڈ ہے. بلیک بورڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. ذالک ثور شاہدین, وہ شاہد کا بیل ہے. شاباش. ھذا حصیر مسجدین, یہ مسجد کا چٹائی. مسجد کی چٹائی ہے. ٹھیک ہو گیا. مسجد کی چٹائی. جی ہاں اب دیکھیں ھذا یہ حصیر مسجد, مسجد کی چٹائی, پورا جملہ بن گیا. جی 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 حضور. جی ہاں ھذا حصیر ھذا حصیر مدرستین, یہ مدرسہ کی چٹائی ہے. شاباش. ٹھیک. جی عبد المجید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. عبد المجید صاحب. عبد المجید صاحب آپ. جی وہ بس ویسے آئے وہ سبق پڑھنے کے لیے بولا تھا, لیکن وہ پڑھ رہے تھے, پھر میں نے اس لیے ہٹا دیا. ٹھیک ہے جی. آپ دوبارہ آپ پڑھیں گے, شروع سے آپ پڑھیں جب تک. جی شروع سے پڑھیں آپ دراجۃ زیدن سے. جی پروفیسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے. جی پروفیسر بھائی. پروفیسر صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. جی سر تھوڑا سا کنفرم کر دیجئے گا, یہ جب ہم کہتے ہیں تل کا صبورۃ ساجدین, جی تو یہاں پر اس سے مراد صرف بورڈ ہے یا بلیک بورڈ ہے, اس میں مجھے تھوڑا کلیئر کر دیں. بلیک بورڈ. صبور تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا, بلیک بورڈ. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. جی عبد المجید صاحب دوبارہ. جی برہان بھائی. مجھے سر ایک گزارش یہ تھی, ابھی آپ نے فرمایا تھا نا جیسے یا رسول اللہ, جی اب جیسے یا رسول جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ مضاف ہو جائے گا. جی آپ کی مائک میوٹ ہو گیا. آپ کا مائک برہان بھائی, آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. ہاں جی سوری, وہ غلطی سے میوٹ ہو گیا. میں یہ گزارش کر رہا تھا جیسے یا رسول اللہ میں آپ نے فرمایا مضاف مضاف الیہ, تو دوسرے کے ساتھ الف لام کی وجہ سے اس کا تنوین نہیں آیا.
اللہ ہی میں؟ نہیں یا رسول اللہ، اس کے اللہ پر الف لام تو وہ تو معرفہ ہے، اللہ یعنی کہ وہ نام ہی اللہ ہے، وہ الف لام سے الگ بات ہے ایک. یعنی یہاں پہ تنوین نہیں آنا چاہیے تھا، جیسے ابھی ہم جیسے پڑھ رہے ہیں نہیں کہ نہیں اللہ کے جو رسول. ہاں جو معرفہ ہوتا ہے نا تو اس پہ ایسے اسم ہے جن پہ تنوین نہیں آتی. اچھا صحیح ہے، ہاں یعنی یہ کچھ یعنی کہہ لیں ایکسیپشن ہے، ورنہ ہاں جیسے یہ ہر ابھی جیسے ہم پڑھے ہیں تو وہ اس حساب سے میں سوچ رہا اللہ ہند جیسے آنا چاہیے. ہاں نہیں نہیں، جو معرفہ اسم ہوتے ہیں نا جو خاص طور پر ان پر تنوین نہیں آتی ہوتی ہے، وہ خود ہی جب معرفہ ہے نا پھر تنوین آتی ہے، جو معرفہ نہ ہو اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. اچھا تو اب یہ دیکھیں، یہ اس کی جو ہے نا جو ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں نا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. قرآن پاک میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے. اس کو کہتے ہیں اضافت، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ نے ذرا غور کرنا ہے. جیسے ہم تھوڑا سا قرآن پاک کی طرف ہم چلتے ہیں نا، میں آپ کو وہاں تھوڑا دکھاتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم اچھا اب یہ دیکھیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ٹھیک ہے، تو وہ صبغت اللہ ہی ہونا چاہیے، لیکن صبغت اللہ پیچھے کی وجہ سے کہ اس پر زبر آنا، وہ ایک عمل ایک اور چیز ہوتا ہے اس وجہ سے. اچھا یہ دیکھیں اعمالنا، ہمارے اعمال، والنا ہمارے لیے، عمل ہمارے اعمال، ربکم تمہارا رب، یہ ضمیروں کے ساتھ بھی ہوگا، ربکم تمہارا رب، اعمالکم تمہارے اعمال. ٹھیک ہے، یہ سارا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اور آپ کو دکھاؤں آگے. جیسے آگے نا، اچھا ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت. ٹھیک ہے، اچھا اور آگے اور آگے اس کو کہتے ہیں اضافت، اور یہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ایسا ہو جائے گا کہ یہ سارے جو اسماء ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس پہ پریکٹس ہوگی تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی. اچھا اچھا اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہیں مل جائے ہمیں نا. ایک آتا ہے بدیع السماوات، یاد آیا نا، بدیع السماواتی نظر آ رہا ہے، بدیع السماواتی. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے. ہاں بدیع پیدا کرنے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، والارض و زمین کو. تو یہ مضاف ہے، مضاف یہ مضاف الیہ ہے. تو اسی طرح بہت زیادہ یہ ہمیں استعمال میں آتا ہے، اس لیے ایک ایک سبق کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے جی. عبد المجید بھائی ایک مرتبہ پڑھ لے تاکہ بھائیوں کو مزید جو ہے نا وہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. جی عبد المجید بھائی. دراجات زیدن، دراجات زیدن، زید کی جو ہے وہ کیا سائیکل. جی جی طائر حقیق، ہاں حقیق کا پرندہ، ہاں جی. لبن شقین، قاسمی صاحب مائک میوٹ کر لیں، قاسمی صاحب کا مائک کھلا. جی قاسمی صاحب آپ بھی حصہ ڈالیں، قاسمی صاحب آپ بھی سنایا کریں کچھ. ہاں جی ہاں جی. سیارت خالدین، ہاں خالد کی گاڑی، ہوں سیارت زیدین، ہوں زید کا جہاز، ہوں کتاب محمودین، ہوں محمود کی کتاب، قلم سعید، سعید کی قلم، ہوں ہی قطۃ علیم، ہوں علیم کی، یہ علیم کی بلی ہے، یہ علم کی بلی ہے. شاباش. ھذا طائر رفیع، ہوں یہ رفیع کا پرندہ ہے. شاباش. جی احمد رضا بھائی، احمد رضا بھائی، احمد رضا. جی قاسمی صاحب، جی قاسمی صاحب. سر ایک عرض تھی جی جی کہ مجھے تو بخار ہو گیا تھا یہ 6-7 دن، تو طبیعت میں مطلب مزہ نہیں تھا، تو میں نے سبق جو ہے نا وہ پڑھے نہیں ہے. اچھا تو اس اچھا. حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے کیا اس کو دہراؤں جی اپنا جو بالکل، چھٹی جی کے جی وقت ہوتے ہیں؟ بالکل آپ کو ہم نے بھیجی ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو ضرور دہرائیں. ٹھیک ہے، جی جی دہرانے سے انشاءاللہ بڑا آپ کو فائدہ ہوگا. بالکل
جب میں نے پہلے کلاس اٹینڈ کی تو اسی دن سے تھوڑا میری طبیعت بگڑ گئی، اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی تو فرمائے. آج جا کے دیکھا ہوں میں کلاس ٹھیک پہ. ہو گیا. ہاں جو پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں، اس لیے ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، ان کو دیکھیں. جی احمد رضا بھائی پڑھیں. احمد رضا پڑھیں. حاضی دراجت سلیم. جی جب ملاقات ہوتی تو کال میں ہو جاتی. جی حاضی دراجت کون ہاں سی لائن ہے یہ؟ دراجت سلیمن. دراجتن تن نہیں آئے گا، جو دراجتن مضاف ہوتا ہے نا اس پر تنوین نہیں آئے گی. پہلی قانون یہ ہے کہ اس پر تنوین نہیں آئے گی. حاضی دراجت سلیم، سلیمن. یہ سلیم کی سائیکل ہے. سلیمن تل کا صبورت ساجدن، وہ ساجد کا تختہ سیاہ ہے. ذالکا سور شاہدین، وہ شاہد کا بیل ہے. حاذا حسیر مسجدن، وہ مسجد کی چٹائی ہے. یہ ہاں یہ جی بالکل یہ مسجد کی چٹائی ہے. حاذا حسیر مدرستن، یہ مدرسے کی چٹائی ہے. شاباش، بالکل دوست. آگے ہم تھوڑی سی تمرین کے لیے طرف جاتے ہیں، شاید کوئی اگر بھائی ہمارے سمجھا سکے. جی کوئی ہے اس میں جو ہمیں سمجھانے والا بھائی ہو جو اس کو آگے کرے. جنہوں نے ایک مرتبہ سنا دیا سبق ان کی باری نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ قانون یاد رکھیے گا، جب ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا یا سنا لیا نا، مثلا جو عربی کا اب ایک مرتبہ کسی نے اس میں حصہ ڈال لیا، تو اب ہم چاہیں گے کہ ہمارا کوئی دوسرا بھائی آئے جس نے ابھی تک اس کو نہیں پڑھا، تاکہ ساروں کا اس میں حصہ شامل ہو جائے. جی عبد المجید بھائی نے حصہ ڈال دیا ہے. خالد منظور. جی خالد منظور. جی حاذا سور نعیم، شاباش، ویری گڈ. ہاذا سور نعیم. جی آگے. کا بیل ہے. جی ہی قطۃ خالد، شاباش، یہ بالکل خالد کی بلی ہے. جی هذه سبورۃ حامد، حامدین. ٹھیک ہو گیا. یہ بلیک بورڈ ہے. جی جی ذالک طائر سعید، جی ٹھیک ہو گیا. وہ سعید کا پرندہ ہے. جی 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 ٹھیک ہے جی شاباش. اور کوئی بھائی ساتھ میں؟ اب تو مشکل تو پڑھ لی منظور صاحب نے، اب آسانی. جی ابو احمد. جی ابو احمد. ھذا کتاب محمود، شاباش، بالکل درست. ہاں جی. ھذہ اجاز ماہر، اجازت ماہرین. ٹھیک ہو اجازت ماہر. ماہرین. جی ھذا کتاب شاہد، ٹھیک ہو گیا. یہ شاہد کی ھذا کتاب، معنی بھی ساتھ کرتے جائیں نا تاکہ مزید پختگی ہے. یہ شاہد کی جی کتاب ہے. جی یہ شاہد کی کتاب ہے. ہوں. ھذا حاضہ غسل غصن غصن شجر، شرین. جی یہ درخت کی ٹہنی ہے. یہ درخت کی ٹہنی ہے. ہاں جی. ھذا دراجت شاہدی، شاباش. حاضہ یہ حاضی آئے گا. حاض ہی دراجت، دراجت سائیکل ہے مؤنث ہے. حاض ہی ھذی دراجت دراجت شاہدین. جی کامران صاحب. دراجت شاہد. کامران صاحب آگے پڑھیں گے. کامران صاحب. حاضی. جی ھذہ مئذنۃ. میزنۃ مسجد، شاباش، بالکل درست. ٹھیک ہے. ھذا ہاں اتارو ناصرین. ناصر، شاباش. یہ ناصر کا فریم ہے. ہاں. ھذا تفاح. تفاح 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 تارکین، یہ تارک کا تارک. جاباش. ٹھیک ہو گیا جی. تو سب دوست اسی طرح اس کو دیکھیں گے. اب آپ سب کا کام یہ ہے اردو کو عربی کرنی ہے. میاں صاحب نظر نہیں آ رہے؟ میاں صاحب ہیں؟ میاں صاحب یو کے سے ہمارے ایک بھائی بزرگ ہیں، میاں صاحب کل تھے. تو یہ سب دوست کیا کریں گے، اردو کو عربی بنائیں گے. اور عربی بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ سبق کو دیکھیں. آپ سبق کو دیکھیں گے تو آدھا کام آپ کا سبق میں پیچھے موجود ہے. جو آپ اس اردو کو عربی بنائیں گے نا، عربی پیچھے سبق میں موجود ہے. یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے، تو یہ آپ نے توجہ دینی ہے، بار بار توجہ دینی ہے انشاءاللہ. تو اس کا فائدہ ہوگا ہمیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
حدیث پاک کل ہم نے پڑھا تھا خوشخبری دینا، نیکی پر خوشخبری اور مبارکباد دینا، ٹھیک ہے جی. تو ایک طویل حدیث پڑھی تھی ہم نے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایک اور حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اس جماعت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی پیج نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر کیا ہے؟ جی پیج نمبر ہے آگے ہو گیا، پیج نمبر ہے جی 321. 321 نظر اسکرین پہ آ رہا ہے نا نظر کہ نہیں؟ جی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 321. ہاں تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے. جب واپسی میں تاخیر ہو گئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں آپ کا سلسلہ حیات منقطع نہ ہو جائے. یہ خیال آتے ہی ہم پریشان ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور میں گھبرانے والوں میں پہلا شخص تھا. یہ سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ معمول کے خلاف آپ علیہ السلام واپس تشریف نہیں لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے انصار کے قبیلے بنو نجار کے باغ میں پہنچا. اچھا وہ حدیث میں نے آپ کو، اچھا یہ بھی سیرت کی کتابیں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی بھی مہک رہی ہوتی تھی. جس باغ سے گزرتے تو اب ابو ہریرہ کو کیسے پتہ چلا؟ اسی مہک سے جو ہمارا وجدان کہتا ہے کہ وہ انصار کے قبیلہ جو بنو نجار کے باغ میں پہنچے اور دروازے کی تلاش میں اس کے گرد پھرنے لگے. ٹھیک ہے، اتنے میں ایک چھوٹے سے نالے پر نگاہ پڑی اور جو ایک بیرونی کنویں سے باغ کے اندر جا رہا تھا، چھوٹا سا یعنی کہ سوراخ تھا جس سے پانی دیا جاتا ہے. تو جناب علی ربی چھوٹے نالے کو آ جاتا ہے. تو کہتا ہے میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اندر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گیا. کیسے عاشق تھے! ابو ہریرہ کہتے ہیں. اچھا آپ نے تعجب سے فرمایا ابو ہریرہ تم ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے، آپ کھڑے ہوئے اور واپسی میں کافی تاخیر ہو گئی تو ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں آپ کا انقطاع نہ ہو جائے. تو ہم پریشان ہو گئے. سب سے پہلے میں پریشان ہوا اور اس باغ تک پہنچ گیا. لومڑی کی طرح سکڑ کر اندر داخل ہوا اور لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نالین دیتے ہوئے فرمایا، نالین جو ہم اپنے جوتے کہیں گے جی، نبی علیہ السلام کی بات آئے گی تو نالین، تو آپ علیہ السلام نالین دیتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ نالین لے جاؤ اور باغ کے باہر جب ایسے آدمی سے ملاقات ہو جو دل کے یقین کے ساتھ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے جنت کی خوشخبری دینا. یہ بھی کیونکہ باب خوشخبری کا ہے تو اسے خوشخبری دینا. اچھا تو یہاں یہ حدیث انہوں نے کیا کر دی؟ ختم کر دی محدث نے. لیکن آگے حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب باہر گئے تو حضرت عمر مل گئے. انہوں نے خوشخبر دی حضرت عمر کو. تو حضرت عمر نے مارا دھکا تو حضرت ابو ہریرہ جا کے گرے. تو حضرت ابو ہریرہ پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ عمر نے تو مطلب میں نے خوشخبری دی ہے اور انہوں نے مجھے مارا دھکا، سینے پہ دھکا مارا تو میں جا کے گرا ہوں. تو آپ علیہ السلام کے پاس جب عمر آئے تو آپ نے فرمایا عمر یہ کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو عرض کیا رسول اللہ اس طرح اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ کلمہ پڑھ لو تم جنتی ہو جاؤ گے تو وہ تکیہ کر بیٹھیں گے، بس کہیں گے کلمہ پڑھ لیے بس، نماز روزے کی طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا. تو آپ علیہ السلام اچھا چل ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی آپ علیہ السلام ان کی بات کو تسلیم کر لیا کہ چل ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ کلمہ پڑھنے والا کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا اور وہ بالآخر جنت میں جائے گا. حضرت ابن شماسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ حالت نزع میں تھے، بہت روئے، اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر دیا. عمر بن عاص صحابی، ان کا جو صاحبزادہ کہنے لگے ابا جان کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فلاں بات کی خوشخبری نہیں دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فلاں چیز کی خوشخبری نہیں دی؟ انہوں نے رخ پھیرا اور فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کو سب سے بہتر شمار کرتے ہیں. میں نے 3 حالتیں گزاری. عمر بن عاص کہتے ہیں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مجھ پر بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھنے والا کوئی نہ تھا، یعنی وہ زمانہ جہالت والا، اور مجھے اس سے بڑھ کر کوئی بات محبوب نہ تھی کہ میں آپ پر قابو پا کر آپ کو شہید کر ڈالوں.
اور اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو اہل جہنم میں ہوتا، کیونکہ میں اس وقت جو ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں تھا، مسلمان نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان پیدا کر دیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کا شرف حاصل کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ نکالا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا شرط؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے بخشش حاصل ہو جائے، مجھے جو بخشش وہ حاصل ہو جائے، میرے خطائیں ساری جو ہے وہ دھل جائیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور حج گزشتہ گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے۔ اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اب یہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ تھا، اور میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ باعظمت کوئی نہ تھا۔ میں آپ کے جاہ و جلال کی وجہ سے آنکھ بھر کر آپ کو نہ دیکھ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ کی صفات بیان کرنے کو کہا جاتا تو میرے لیے ناممکن ہوتا، کیونکہ میں پورے تاب سے آپ علیہ السلام ہوتے تھے، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، یعنی اتنا ادب بھی احترام بھی۔ اب اس صورت میں مجھے موت آتی تو مجھے جنتی ہونے کی پوری امید تھی۔ یہ حضور کے زمانے میں شہید ہو جاتا، یہاں موت آ جاتی تو مجھے جنتی ہونے کا امید تھی۔ پھر ہم بعض معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے، مجھے معلوم نہیں کہ اس ضمن میں میرا کیا حال ہے، بعد میں اختلافات ہوئے، ٹھیک ہے۔ پس جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازہ کے ساتھ نہ رونے پیٹنے والی عورتیں ہوں اور نہ آگ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو قبر پر کچھ مٹی ڈال دینا، اور پھر میری قبر کے پاس اتنا وقت کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے مانوس ہو سکوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اتنی دیر تک میری قبر پر کھڑے رونا، اب ظاہر کھڑے ہونا ہے، فارغ تو نہیں کھڑے ہونا، کھڑے ہو کے تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے، کچھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اتنی دیر تک کھڑے رہنا، ایک اونٹ ذبح کر کے پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، کھال اتار کے تقسیم کیا جاتا ہے، 2-4 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں، اتنی دیر تک میرے ہاں کھڑے رہنا، یہ صحابی نے وصیت کی ہے۔ تو قبر پر پڑھنے کا ثواب بھی ثابت ہو گیا، اور اپنے ایمان کی فکر کرنا یہ بھی کیا ہو گیا، ایک صحابی بھی اپنے ایمان کی فکر کر رہا ہے۔ ہم تو بہت ہی وہ دور ہیں، اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دین سیکھنے کا موقع دیا ہے، اور اس میں آگے بڑھیں اور محنت اور کوشش کریں، اور اللہ سے مدد چاہیں، اللہ سے نصرت، یا اللہ مدد دے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ شوق پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمت جو ہے وہ بندھائے گا۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔